کیا آپ جانتے ہیں کہ 30 سال پہلے جب سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار تھے؟ دسمبر 1991 میں یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک یعنی یو ایس ایس آر کا بٹوارا ہوا تو برطانیہ، فرانس یا چین نہیں بلکہ یوکرین دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت تھا۔ آج روس کے پاس 4500 وار ہیڈز ہیں، مگر تب یوکرین کے پاس 5000 جوہری ہتھیار موجود تھے۔ یوکرین کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایسے بیلسٹک میزائل موجود تھے جو تھرمو نیوکلیئر وار ہیڈز لے جا سکتے تھے۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ طاقتور ترین ملک اس قدر کمزور ہو گیا کہ آج اپنا دفاع کرنے سے بھی قاصر ہے اور یورپی ممالک سے تعاون کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے؟ دنیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے تک لے جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ روس یا پھر امریکہ؟ اس جنگ کا ممکنہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ترازو کی نئی سیریز یوکرین روس تنازع حقیقت کیا ہے میں ہم یہی پہلی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سوویت یونین سے الگ ہونے کے بعد یوکرینی قیادت نے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہو کر ملک کو ایک پرامن ریاست بنانے کا فیصلہ کیا۔ ولادیمیر تولبکو جو نیوکلیئر بیس کمانڈر تھے اور اب یوکرینی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو چکے تھے، انہوں نے اس فیصلے کی بھرپور مخالفت کی اور اصرار کیا کہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ضروری ہے۔ مگر یوکرین، بیلاروس اور قازقستان نے NPT یعنی نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کر دی۔ اس حوالے سے پہلے ماسکو میں امریکہ، روس اور یوکرین کے مذاکرات ہوئے اور پھر 1994 میں ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں ایک حتمی معاہدہ ہوا جو بوڈاپیسٹ میمورنڈم آف سیکورٹی ایشورنس کہلایا۔ اس معاہدے کی روح سے امریکہ، برطانیہ اور روس نے یقین دلایا کہ اگر یوکرین ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے تو اس کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا، کوئی ملک جارحیت کا مرتکب نہیں ہوگا، اور اگر کسی ملک نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ، روس اور برطانیہ اقوام متحدہ سے رجوع کر کے یوکرین کے دفاع کو یقینی بنائے۔ بوڈاپیسٹ میمورنڈم کے تحت دفاع کی ضمانت حاصل کرنے کے بعد یوکرین نے ایٹمی ہتھیار روس کو لوٹا دی۔ مئی 1996 میں یوکرین نے جوہری ہتھیاروں کی آخری کھیپ روس کے حوالے کی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یوکرین کے غیر مسلح کیے جانے کو امریکی صدر بل کلنٹن کی بہت بڑی کامیابی تصور کیا گیا جب یوکرین کو NPT پر دستخط کرنے کے لیے قائل کیا جا رہا تھا تو پاکستان میں میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ عالمی برادری بالخصوص امریکی صدر بل کلنٹن کی طرف سے پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اس ٹریٹی میں شامل ہو، مگر میاں نواز شریف اور ان کے بعد وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے والی بے نظیر بھٹو نے اس دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا۔ عالمی برادری کے جھانسے میں آ کر NPT پر دستخط کرنے اور ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہونے والے یوکرین کا روس کی فوجی طاقت سے موازنہ کریں تو ان دونوں ممالک کا سرے سے کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا۔ روسی افواج کا 64 کلومیٹر طویل فوجی قافلہ جو یوکرین کے دارالحکومت سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اس میں 1,90,000 فوجی شامل ہیں، جبکہ مجموعی طور پر روس کے پاس 9 لاکھ فوج موجود ہے۔ یوکرین کے پاس 132 جنگی جہاز ہیں، جبکہ روس کے پاس 1391 جنگی طیارے ہیں۔ روس کے پاس 49 سب میرینز ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ یوکرین کے پاس صرف 55 ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ روس کے پاس 948 ہیلی کاپٹر ہیں۔ یوکرین دفاع پر $4.7 بلین خرچ کرتا ہے، جبکہ روس کا دفاعی بجٹ $45.8 بلین ہے۔ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی بار بار نیٹو سے مدد مانگ رہے ہیں اور یورپی ممالک اقدامات کے بجائے محض بیانات پر انحصار کر رہے ہیں۔
بعض افراد کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے نام کے حوالے سے بھی کنفیوژن ہوتی ہے۔ دراصل یہ ایک ہی نام ہے جس کی نسبت 10ویں صدی عیسوی میں اس خطے پر حکمرانی کرنے والے پرنس ولودیمیر سے ہے۔ روسی زبان میں اسے ولادیمیر کہتے ہیں جبکہ یوکرینی زبان میں اسے ولودیمیر کہا جاتا ہے۔ بہرحال یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نیٹو سے مسلسل یہ اپیل کرتے رہے ہیں کہ یوکرین میں نو فلائی زون نافذ کیا جائے تاکہ روس کی فضائیہ بمباری نہ کر سکے، لیکن نیٹو کی طرف سے اس اپیل پر مثبت جواب نہیں دیا گیا کیونکہ نو فلائی زون نافذ کرنے کے بعد یوکرین کی فضاؤں میں آنے والے روسی جنگی جہازوں کو مار گرانا پڑے گا اور اس سے عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین سٹولنبرگ کوڑا جواب دے چکے ہیں۔ Allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے، مگر پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے انگریزی کا یہ جملہ تو سنا ہوگا، "The first casualty when war comes is truth"، یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے سچ کی موت واقع ہوتی ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد بھی یہی کچھ ہوا۔ ولادیمیر پوٹن دور حاضر کا ہٹلر ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں، یہ دنیا کو ایک اور عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس کے جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم کی قیمت سب کو ادا کرنی پڑے گی۔ یوکرین نیٹو میں شامل ہو یا نہ ہو، اس سے روس کا کیا لینا دینا؟ کیا ولادیمیر پوٹن اس خطے کا ماما لگتا ہے؟ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، لیکن بات اتنی سادہ اور سیدھی نہیں ہے۔ 1962 میں جب فیدل کاسترو کیوبا کے حکمران تھے تو USSR نے وہاں جوہری ہتھیار لے جانے والے میزائل نصب کر دیے۔ تب بھی کمیونسٹ بلاک میں جانے کا فیصلہ کرنے کا حق تو فیدل کاسترو کو تھا، مگر امریکہ کیوں بھڑک اٹھا؟ امریکی صدر کینیڈی نے جنگ چھیڑنے کی دھمکی کیوں دی؟ اور دنیا ایک اور ایٹمی جنگ کے دہانے پر کیوں پہنچ گئی؟ اس لیے کہ کیوبا سے امریکہ کا فاصلہ محض 90 میل تھا اور ان میزائلوں سے امریکہ کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ کیوبا کے برعکس یوکرین اور روس کی سرحد سانجھی ہے۔ روسی حکمران یوکرین کو ویسے ہی اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں جیسے پاکستان افغانستان کو اپنا بیک یارڈ خیال کرتا ہے۔ 1979 میں جب یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک یعنی USSR نے کابل میں قدم جمائے تو پاکستان نے اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا۔ روس کی تشویش کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر میکسیکو اور کینیڈا جن کی سرحدیں امریکہ سے ملتی ہیں، اگر یہ دونوں ملک چین سے فوجی اتحاد کر لیں، چین کی فوج اس خطے میں قدم جما لے اور چین یہاں بیلسٹک میزائل نصب کر دے تو کیا امریکہ یہ سب گوارا کر لے گا؟ کیا تب بھی یہ دلیل کارآمد اور مؤثر سمجھی جائے گی کہ میکسیکو اور کینیڈا جس سے مرضی اتحاد کریں، اس سے امریکہ کا کیا لینا دینا؟ عمومی تاثر یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کی مکمل ذمہ داری روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر عائد ہوتی ہے، جو خود کو مرد آہن سمجھتے ہیں اور روس کو ایک بار پھر عروج کی طرف لے جانے کے خواہشمند ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حالات کے ذمہ دار وہ مغربی رہنما ہیں جو جول ارض یعنی زیادہ سے زیادہ زمین ہتھیانے کی ہوس میں یوکرین کو میدان جنگ بنا چکے ہیں۔ یورپی یونین اور نیٹو نے کس طرح اس جنگ کی راہ ہموار کی؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی ورق گردانی کرنا ہوگی اور جاننا ہوگا کہ نیٹو کے دائرہ کار میں بتدریج کس طرح اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب USSR فاتح کے طور پر ابھر کر سامنے آیا تو 1949 میں امریکہ اور کینیڈا نے 10 یورپی ممالک کے ساتھ مل کر ایک فوجی اتحاد تشکیل دیا جس کا نام نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی یعنی نیٹو رکھا گیا۔ نیٹو کے منشور میں سب سے اہم آرٹیکل 5 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایک رکن ملک پر حملہ ہو تو باقی سب ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ برطانیہ، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈ، پرتگال،
آئس لینڈ اور لگزمبرگ اس فوجی اتحاد کا حصہ بنے۔ 1952 میں یونان اور ترکی کو بھی نیٹو اتحاد میں شامل کر لیا گیا، جبکہ 1955 میں مغربی جرمنی نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1955 میں ہی مشرقی یورپ کے کئی ممالک نے یو ایس ایس آر کے ساتھ مل کر نیٹو کے مقابلے میں فوجی اتحاد تشکیل دیا، جو وارسا پیکٹ کہلایا۔ اس وقت میرے عقب میں جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیٹو کے توسیع پسندانہ عزائم کی بھرپور عکاسی کرتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح نیٹو کا دائرہ کار بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تو یوکرائن، بیلاروس، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، بالٹک اسٹیٹس جیسا کہ لٹویا، لتھوانیا اور ایسٹونیا آزاد ہو گئی۔ وارسا پیکٹ میں شامل ممالک کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی۔ یوں روس کا اثر و رسوخ گھٹتا اور نیٹو کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسٹونیا، لتھوینیا، پولینڈ، جمہوریہ چیک، سلوواکیا، ہنگری، رومانیا، سلوینیا، کروشیا، مونٹینیگرو، البانیا، شمالی میسیڈونیا اور بلغاریہ نیٹو کی صف میں شامل ہو گئے۔ ان ریاستوں کی نیٹو میں شمولیت پر روس نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ایک تو یہ بہت چھوٹے ممالک تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ روس ابھی شکست خوردہ تھا اور اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سرخ ریچھ کو مشتعل کر دیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد نیٹو کو روس کی دہلیز تک لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اپریل 2008 میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا بخارا میں اجلاس ہوا، جس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ نیٹو ممالک یوکرین اور جارجیا کی طرف سے نیٹو میں شمولیت کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کے اجلاس میں اس بات پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے کہ جارجیا اور یوکرین کو نیٹو میں شامل کر لیا جائے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے بخارا کانفرنس کے اعلامیے پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جارجیا اور یوکرین کی نیٹو فوجی اتحاد میں شمولیت بہت بڑی تصویراتی غلطی ہے، اور یورپی ممالک کے لیے اس کے بہت سنجیدہ نوعیت کے نتائج برآمد ہوں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بھی یورپی ممالک کو متنبہ کیا کہ جارجیا اور یوکرین کو نیٹو فوجی اتحاد میں شامل کیے جانا روس کو براہ راست دھمکی دینے کے مترادف ہے۔ مغربی ممالک نے اس انتباہ کو جوتے کی نوک پر رکھا اور ان ممالک کو کمیونسٹ بلاک سے نکال کر مغربی بلاک میں شامل کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ اگست 2008 میں روس کی جارجیا سے 5 روزہ جنگ ہوئی، لیکن معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ پہنچے۔ یوکرین کے صدر یانوکووچ، جو نیٹو اور یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات کر رہے تھے، انہیں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے مغربی ممالک سے کہیں اچھی ڈیل آفر کی تو انہوں نے مغربی بلاک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر امریکہ بہادر نے اپنا مہلک ترین ہتھیار جمہوریت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور بازی پلٹ دی۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یوکرین کے صدر یانوکووچ کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان مظاہروں کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کو $15 بلین کا قرضہ دینے کا اعلان کیا، مگر حالات بگڑتے چلے گئے۔ جنوری اور فروری 2014 میں ان احتجاجی مظاہروں نے پرتشدد ہنگاموں کی صورت اختیار کر لی اور روس نواز صدر یانوکووچ 22 فروری 2014 کو ملک سے فرار ہو کر روس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یانوکووچ کے رخصت ہونے کے بعد 25 مئی 2014 کو انتخابات ہوئے تو پیٹرو پوروشینکو یوکرین کے صدر منتخب ہو گئے، اور پھر آئندہ صدارتی الیکشن میں ایک کامیڈین ولادیمیر زیلنسکی کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ جب یانوکووچ کا تختہ الٹ دیا گیا تو روس نے جزیرہ نما کرائمیا پر قبضہ کر لیا۔ بلیک سی میں موجود جزیرہ نما کرائمیا کو نکیتا خروشیف نے یوکرین کے حوالے کیا تھا، مگر اب اسے ایک ریفرینڈم کے ذریعے واپس لے لیا گیا۔ علاوہ ازیں مشرقی یوکرین میں لوہانسک اور لوگانسک نے آزادی کا اعلان کیا تو روس نے انہیں آزاد ریاستوں کے طور پر قبول کر لیا۔ روسی صدر پوتن نے بطور احتجاج 1994 میں طے کیے گئے اس بداپیسٹ میمورنڈم کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔
جس کے تحت یوکرین کی خود مختاری کا احترام کرانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ یوکرین کے عوام کئی حوالوں سے منقسم اور منتشر ہے۔ مشرقی یوکرین کے لوگ روسی زبان بولتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں روس کے ساتھ ہیں، جبکہ مغربی یوکرین کے باشندے یوکرینی زبان بولتے ہیں اور مغربی ممالک کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں۔ مشرقی یوکرین کے علاقے جو خود کو آزاد اور خود مختار سمجھتے ہیں، وہاں حکومت کی رٹ نہیں ہے۔ یوکرینی ریاست انہیں باغی سمجھتی ہے، البتہ اس بغاوت کو طاقت کے زور پر کچلنے کی کوشش نہیں کی گئی، مگر جب ان باغیوں نے 17 جولائی 2014 کو ملائیشیا کے مسافر طیارے MH17 کو مار گرایا تو یوکرینی حکومت نے ان باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ روس نے اپنے فوجی دستے بھجوا دیے تو مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ یوکرین اور روس کی جنگ کا ممکنہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اور اس مسئلے کا منطقی حل کیا ہے؟ یورپ جو توانائی کے حصول کے لیے روس پر انحصار کرتا ہے، اسے اس جنگ کی کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ روس یوکرین میں موجود یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر چکا ہے۔ اگر امریکہ کی عائد کردہ معاشی پابندیوں کے جواب میں روس نے یورپ کو قدرتی گیس، آئل اور اناج کی فراہمی روک دی تو مغربی ممالک کو کتنے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس جنگ کا ممکنہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ کیا روس ان تمام علاقوں پر قابض ہو سکتا ہے جو 1991 میں USSR کے ٹوٹنے کے بعد الگ ہو گئے تھے؟ کیا واقعی ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ ترازو کی نئی سیریز یوکرین روس تنازع حقیقت کیا ہے میں آج ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ روسی فوج نے یوکرین میں قائم یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر زیپوریژیا پر شیلنگ کے بعد اس کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اب اس پاور پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر یورپ کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنا بجلی گھر بچائیں۔ روسی حملے کے نتیجے میں اگر اس ایٹمی بجلی گھر سے تابکاری پھیل جاتی تو چرنوبل کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تباہی ہو سکتی تھی۔ زیپوریژیا ایٹمی بجلی گھر بند ہو گیا تو یوکرین کی انرجی پروڈکشن میں 20% کمی آ جائے گی۔ یورپی یونین توانائی کی ضروریات کا 61% درآمد کرتی ہے اور روس یورپ کو توانائی فراہم کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ یورپی یونین میں شامل ممالک 50% قدرتی گیس جبکہ 25% آئل روس سے درآمد کرتے ہیں۔ روس سے قدرتی گیس نارڈ سٹریم 1 گیس پائپ لائن سے فراہم کی جاتی ہے۔ نارڈ سٹریم 2 جو زیر تعمیر تھی، روس نے اس پر کام روک دیا ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران گیس کے نرخ 70% تک بڑھ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ نے طوالت اختیار کی تو یورپی باشندے روٹی کو ترس جائیں گے، کیونکہ روس اور یوکرین دونوں کا شمار اناج فراہم کرنے والے بڑے ممالک میں ہوتا۔ گندم اور آٹا فراہم کرنے والے ممالک میں روس پہلے نمبر پر ہے، جو ہر سال 35 ملین ٹن گندم ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یوکرین گندم برآمد کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ لبنان اپنی مجموعی کھپت میں سے 50% گندم یوکرین سے خریدتا ہے۔ لیبیا میں استعمال کی جانے والی گندم میں سے 43%،
جبکہ تیونس میں اناج کی مجموعی کھپت میں سے 32% گندم یوکرین سے منگوائی جاتی ہے۔ مصر کا انحصار مکمل طور پر ان دونوں ممالک پر ہے۔ مصر کی ضرورت میں سے 80% گندم روس جبکہ 20% گندم یوکرین سے جاتی ہے۔ پاکستان نے بھی گزشتہ برس یوکرین سے گندم کی بڑی مقدار درآمد کی تھی، اور اب بھی وزیراعظم عمران خان کے دورہ روس کے بعد روس سے 2 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گندم کے علاوہ دیگر زرعی اجناس کی برآمد کے حوالے سے بھی روس اور یوکرین کا شمار اہم ممالک میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چین مکئی کی مجموعی درآمدات میں سے 90% یوکرین سے خریدتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس اور یوکرین کی اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف گیس، بجلی اور تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، بلکہ اقوام عالم کو بالعموم اور مغربی ممالک کو بالخصوص زرعی اجناس کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا نیٹو ممالک اس جنگ میں کودنے کی حماقت کریں گے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ امریکہ سمیت کوئی بھی ملک اس لڑائی میں براہ راست شامل ہونے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سینیٹر جان مکین ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ یوکرین امریکہ کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، جنہوں نے روس کے حملے کے وقت یوکرین کو محض دعائیں دینے پر اکتفا کیا تھا، انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں یہ تو کہا کہ روس نے یورپ میں جنگ کو مسلط کر کے جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ پوٹن کو سزا دیں گے، مگر یہ نہیں بتایا کہ سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ کیا محض معاشی پابندیوں پر ہی اکتفا کیا جائے گا؟ کیا ان پابندیوں سے روس کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ جب سوویت یونین کی افواج 1979 میں کابل میں داخل ہوئی تھیں، تب بھی امریکہ نے معاشی پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن ان پابندیوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ میدان جنگ کا پانسا تب پلٹا جب امریکہ نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل سٹنگر میزائل افغان مجاہدین کے حوالے کیے۔ اب بھی مغربی ممالک معاشی پابندیوں کے ذریعے روسی افواج کی پیش قدمی نہیں روک سکتے۔ روسی افواج یوکرین کے شہر خرسون کو فتح کر چکی ہے، اور دارالحکومت سے 30 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود پیش قدمی نہیں کر رہی، کیونکہ یوکرین پر مکمل طور پر قبضہ کرنا شاید ان کی ترجیحات اور اہداف میں شامل نہیں۔ عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ روسی افواج یوکرین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے ماریوپول کو تسخیر کرنا ضروری ہے تاکہ مشرقی یوکرین کو جزیرہ نما کرائمیا سے منسلک کیا جا سکے۔ اگر روسی افواج ماریوپول پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو یوکرین کا سمندر سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور اس علاقے میں موجود سب سے بڑی بندرگاہ بھی روس کی تحویل میں آ جائے گی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے زوم ویڈیو کال کے ذریعے امریکی ارکان کانگریس سے خطاب کیا۔ تقریباً 280 ارکان پارلیمنٹ ان کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے نہایت جذباتی انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کلوز دا سکائز اور گیو اس پلینز، یعنی یا تو نو فلائی زون نافذ کر کے یوکرین کی فضائی حدود کو مسدود کر دے تاکہ روسی جنگی جہاز حملہ آور نہ ہو سکے، یا پھر ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی جہاز دے۔ یوکرینی صدر نے 1 گھنٹہ خطاب کرتے ہوئے امریکہ سے فوری طور پر $10 بلین کی امداد دینے کا مطالبہ بھی کیا، اور یہ اپیل بھی کی کہ روس سے تیل خریدنا بند کر دے۔ صدر ولودیمیر زیلنسکی کی بارہا اپیل کے باوجود یوکرین میں نو فلائی زون نافذ کرنا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ روسی صدر پوٹن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر نیٹو نے اس طرح کی کوشش کی تو اسے اقدام جنگ سمجھا جائے گا۔ کچھ لوگ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نو فلائی زون نافذ کرنے سے کیا مراد ہے۔ نو فلائی زون سے مراد یہ ہے کہ کسی خطے کی فضائی حدود کے اندر خاص قسم کے طیارے پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی عموماً کسی ملک کے خاص مقامات کو فضائی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگر یوکرین میں نو فلائی زون کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو اتحاد کی فوجیں یوکرین کی فضاؤں میں اڑنے والے روسی طیاروں کو براہ راست نشانہ بنا سکیں گے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اس سے پہلے نو فلائی زون کا طریقہ استعمال ہوا ہے؟
پہلی خلیجی جنگ کے بعد سن 1991 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق میں 2 نو فلائی زون لاگو کیے تھے، جن کا مقصد کچھ مخصوص مذہبی گروہوں کو حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ کام اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سن 1992 میں بلکان کی جنگ کے دوران اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی تھی، جس کے تحت بوسنیا کی فضائی حدود میں بلا اجازت داخل ہونے والی فوجی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے سن 2011 میں لیبیا میں نو فلائی زون کی منظوری دی تھی۔ بوسنیا اور لیبیا میں عائد کیے جانے والے نو فلائی زون کا اطلاق نیٹو کی افواج نے کیا تھا، لیکن یہ سب کمزور ممالک تھے جن کے خلاف نو فلائی زون نافذ کیا گیا۔ اگر روس کے خلاف ایسی کوئی کوشش کی گئی تو یہ جنگ نہ صرف پورے یورپ تک پھیل سکتی ہے، بلکہ روس دیوار سے لگائے جانے پر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور تشویشناک سوال یہ بھی ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ امریکہ کے نائب صدر ڈین کوئل کہہ چکے ہیں کہ ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے تیسری عالمی جنگ کے خدشات کو خارج از امکان تو قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ کر خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ تیسری عالمی جنگ ایٹمی ہتھیاروں سے ہوگی۔ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ اس قدر حقیقی اور سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ ملکہ برطانیہ نے عالمی جنگ شروع ہونے کی صورت میں اپنی تقریر کا مسودہ بھی تیار کر لیا ہے۔ ملکہ اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ میں 1939 کے اس اہم ترین دن کے غم اور فخر کو کبھی فراموش نہیں کر سکے، جب میں اور میری ہمشیرہ وائرلیس سیٹ پر اپنے والد جارج چیشم کی متاثر کن گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ تکلیف دہ ذمہ داری ایک روز مجھ پر آن پڑے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور اس کے بعد جو بیان جاری کیا گیا اس میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ worst is yet to come، اب اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ دنیا میں 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ روس، امریکہ، فرانس، چین، برطانیہ، اسرائیل، پاکستان، بھارت اور شمالی کوریا کے پاس مجموعی طور پر 15,000 ایٹم بم موجود ہیں، جبکہ صرف 100 ایٹم بم پوری دنیا کو نیست و نابود کرنے اور انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اگر مغربی ممالک نے اشتعال انگیزی کو بڑھانے سے گریز کیا اور یوکرین میں لڑائی نے طوالت اختیار کی، تو روس کو اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح امریکہ کو ویتنام اور پھر افغانستان میں خفت اٹھانا پڑے، یا پھر جس طرح روسی افواج کو رسوا کن انداز میں افغانستان سے واپس جانا پڑا۔ جیسے جیسے جنگ طویل ہوتی جائے گی، روسی فوج کی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ بالفاظ دیگر روس یوکرین کو فتح تو کر سکتا ہے مگر تسخیر نہیں کر سکتا۔ یوکرین پر قبضہ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس تسلط کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ جب گوریلا جنگ شروع ہو جائے گی تو روسی افواج کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ چنانچہ پیوٹن کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لڑائی مزید پھیلے۔ تو کیا روس پسپائی اختیار کر لے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یوکرین روس کے لیے کور اسٹریٹجک ایسٹ ہے، بیک یارڈ ہے، اس لیے روس آسانی سے پسپائی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ اگر عالمی طاقتیں یوکرین کو ریل سٹیٹ سمجھ کر ہڑپ کرنے کے بجائے اس معاملے کو انسانی المیہ کے طور پر دیکھیں تو اب بھی اس مسئلے کو سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کے عوام کو اکسا کر تباہی و بربادی کی طرف دھکیلنے کے بجائے بطور بفر سٹیٹ تسلیم کر لیں۔ یوکرین ایک ایسی غیر جانبدار ریاست ہو جو نہ روس کی باجگزار ہو اور نہ ہی مغربی ممالک کی طفیلی ریاست۔ امریکہ، برطانیہ اور روس بوڈاپیسٹ میمورنڈم پر عمل درآمد کرتے ہوئے یوکرین کی خود مختاری کا احترام کریں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ان حالات میں روس کا دورہ کرنا مناسب تھا؟ جس دن وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی، اسی روز روسی افواج نے یوکرین پر حملہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سفارتی سطح پر افراد سے سرزد ہونے والی غلطیوں کا خمیازہ اقوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔
جب جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار تھے اور 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو اس وقت بھی سفارتی سطح پر ایک ایسی ہی غلطی کی گئی جس کی قیمت پاکستان کو ابھی تک ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء کے صفحہ نمبر 409 اور 410 پر لکھتے ہیں کہ جب شاہ ایران کے خلاف ملک نفرت و انتقام کی آگ میں جل رہا تھا تو تہران میں پاکستان کے سفیر غیاث الدین احمد کو ایک عجیب خیال سوجا۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو تجویز پیش کی کہ وہ فی الفور تہران کا دورہ کریں، اس مشکل گھڑی میں گرفتار ابتلا شاہ ایران کے ساتھ یکجہتی اور دوستی کا مظاہرہ کریں۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ شاہ جلد ہی اس طوفان پر قابو پا لیں گے کیونکہ ملک کی مسلح افواج ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ 9 سے 11 ستمبر 1978 تک صدر ضیاء کے 3 روزہ دورے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ دورہ ایک سفارتی غلطی ثابت ہو۔ یہ تھی روس اور یوکرین تنازع کی حقیقت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔